बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक उजड़े हुए मकान में खड़ा हूँ, गोलैन वादी में। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि वादी गोलैन वो वादी है जहाँ पे बार बार सैलाब आता है। यहाँ पे एक तो बारिशों की वजह से, मगर ज़्यादातर जो सैलाब आता है वो इस वजह से आता है कि यहाँ पे सदियों पुराने यहाँ पे ग्लेशियर्स है, और वो जो बर्फ़ानी तोदे हैं जब मौसम गर्म हो जाता है, चूँकि मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई है, तो चतराल जैसे सर्द इलाके भी उसे महफूज नहीं रह सके। और यहाँ पे जब गर्मी पड़ती है तो वो सदियों पुराने जो बर्फ़ानी तोदे हैं वो पड़ जाते हैं। उसकी वजह से अचानक सैलाब आता है और उस सैलाब की वजह से ये लोग बार बार बेघर हो जाते हैं। यहाँ पे उससे पहले भी कई दफ़ा सैलाब आ चुके हैं, कई मकान तबाह हो चुके हैं, मगर इस दफ़ा जो है सैलाब ने इस इलाके का नक्शा बदल दिया। यहाँ बुबक गांव में तकरीबन कोई 15 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, 45 मकानों को जुज़्व नुकसान पहुँचा। उससे आगे जो है दरिया के किनारे जितने भी मकानात थे वो सफ़े हस्ती से मट गए। यहाँ तक कि सैलाब ने यहाँ के जो मसाजिद थे उनको भी नहीं बख्शा, 2 मसाजिद को भी शहीद कर दिया। और अभी लोगों के पास बाजमात नमाज़ पढ़ने की जगह भी नहीं है। और यहाँ पे एक मकान में उनके सहन में नमाज़ तो पढ़ते हैं, मगर जब बारिश होती है या कोई बर्फ़बारी हो या कोई तूफ़ान हो तो वहाँ भी उनको नमाज़ पढ़ने की फ़ुर्सत नहीं होती। मसला ये है कि मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे जो आपको नज़र आते हैं ये एक मकान है, और ये ऐसा मकान है कि इन लोगों का अच्छा खासा मकान था, जो गोलैन के दरिया के किनारे था, उसमें सब कुछ था, मगर सैलाब ने उन लोगों को बेघर कर दिया। अब इन लोगों ने एक उसका तरपाल का और एक पत्थर का सहारा लिया हुआ है, और यहाँ पे खुले आसमान तले देखो ये उनका किचन भी है, उनका ओढ़ना बिछोना, यहाँ पे लेटना, सब कुछ उनके यहाँ भी है। आज जो हम आए हैं तो इन लोगों के साथ तो कुछ सरकारी इदारे, कुछ गैर सरकारी इदारे, कुछ ट्रस्ट की तरफ से मदद हो रहे हैं, मगर बाज़ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो दर्द दिल रखते हैं, और वो अपनी बसात के मुताबिक अपने उनका जो हल्क़े अहबाब है या उनके जो रफ़क़ा है या उनके जो कम्युनिटी है, जो कंपनी है, उन लोगों से अपने तौफ़ीक़ के मुताबिक इमदादी सामान इकट्ठा करके इन लोगों को पहुंचा रहे हैं। और आज हमारे पास हरीपुर से मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब थे, जो उन्होंने अपने मदरसे में ऐलान कर दिया कि भाई इस चतराल में सैलाब आए हुए हैं, लोग बेघर हो गए। और मौलाना फ़तहुर रहमान जो उनके यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने उन तक बात पहुँचा दी, कुछ तस्वीरें वीडियो क्लिप पहुँचा दी। और उसमें मैं अब आई थैंकफुल टू माई चैनल, मैं अपने चैनल को भी मशकूर हूँ कि उन्होंने भी उस पर अच्छा किरदार अदा किया और हम बर वक्त पहुँचे। और सैलाब के बीच में हम फंसे भी थे, मगर चूँकि आप लोगों की दुआएं थी, यहाँ की ख़वातीन थी, उनके लिए मैं मशकूर हूँ कि वो हमारे लिए रोई और उन्होंने दुआएं मांगी। क्योंकि जब हम जा रहे थे तो रास्ता साफ़ था, जब वापस आ रहे थे तो हमें पता नहीं था, हमारे सामने वो मस्जिद भी सैलाब के नज़र हो गया, रास्ता भी, और हम बीच में फंस गए और सैलाब हमारे आगे से जाके उन्होंने मतलब हमें घेर लिया। वो हमें मकामी ख़वातीन ने रोते हुए भी इशारा दिया कि आप भाग जाए बीच पानी के बीच में से, और हम भागते भागते सैलाब में से वहाँ जो रस्सी थी वहाँ तक पहुँच गया, अल्लाह ने हमें बचा लिया। बार के यहाँ पे जो सूरत हाल आपके सामने नज़र आते हैं, ये इन लोगों की ज़िंदगी है, यहाँ पे ओढ़ना बिछोना है, और ये बेचारे खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारे। तो हम यहाँ पे कुछ मुतासिरा लोगों से भी बात करेंगे, जो लोग यहाँ पे उन लोगों के साथ मदद करें, उनसे भी बात करेंगे, और इन लोगों से पूछेंगे कि इनकी मसला क्या है, वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मैं हरीपुर हज़ारा से मेरा ताल्लुक़ है। जब सैलाबी सूरत हाल से पूरा मुल्क दो चार हुआ तो हमारे साथ यहाँ के समाजी कारकुन और बड़े यहाँ के एक्टिव हमारे क्लास फेलो भी हैं, साथी हैं, मौलाना फ़तहुर रहमान साहब, इन्होंने अपने इलाके की यहाँ की तस्वीर भेजी और इन्होंने यहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह किया। तो हमने ये बात हम तक ये पहुँची कि यहाँ की सूरत हाल और हमारे मुल्क के दूसरे इलाकों की सूरत हाल में कुछ डिफरेंस है, कि वहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई है सैलाब की, वो सैलाब अगर चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद वो पानी ख़त्म हो गया तो उनको कम से कम अपने घरों की वही चीज़ें वहाँ पर उन्हें मौजूद मिलेंगी। लेकिन यहाँ की सूरत हाल ये है कि अभी हमने खुद अपनी आंखों से भी देखा है कि जो यहाँ का सैलाबी रैला आया और जो घर थे यहाँ पर, जो घर थे, अब उन घरों की जगह बड़े बड़े पत्थर हैं, उन घरों का कोई भी मलबा भी यहाँ नहीं बचा, सब कुछ सैलाब बहा के ले गया। यहाँ के लोग इस वजह से भी ज़्यादा मुस्तहक हैं। और दूसरा यहाँ का ये सबसे बड़ा मसला है कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद यहाँ पर कई फुट बर्फ़ हो जाएगी।
تو اس لیے ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہاں تو پاکستان کے اکثر لوگوں کے اور بڑے شہروں کے لوگوں کا رخ بنا ہوا ہے، یہ علاقہ بہت دور ہے، یہاں لوگ آتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور ہم بھی چونکہ تقریباً کم از کم 17-18 گھنٹے کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، تو لیکن چونکہ ہم پر ہمارے متعلقین نے اعتماد کیا تھا، تو ہمارا بھی یہ جذبہ بنا کہ ہم اپنے متعلقین کا جو ہمارے پر انہوں نے اعتماد کیا، وہ جو امانت ہے وہ ایسے اصل مستحقین تک پہنچائیں جہاں تک کوئی اور نہ پہنچا ہو اور وہ اصل مستحقین ہوں۔ تو ہم نے اس جذبے کے تحت ہم یہاں پہنچے ہیں، اور اپنے گل حماد فاروقی صاحب کے توسط سے، ہم اس میڈیا کے توسط سے پاکستان میں موجود دوسرے مخیر حضرات اور جو دوسرے ویلفیئر اور ٹرسٹ کے کام کرنے والے دوست ہیں، ان کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کے بڑے عزت غیرت مند لوگ ہیں، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے اور محنتی لوگ ہیں، یہ لوگ آپ کی امداد کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور یہاں ہم نے ایک اور بہت اچھی بات دیکھی کہ یہاں جو ہم سامان لائے، پہلے سے یہاں کے ناظم صاحب ہیں، انہوں نے ان کی ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، اور یہاں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں صرف انہوں نے سامان لیا ہے، باقی لوگ اگرچہ غریب ہیں، اگرچہ مستحق ہیں، لیکن سیلاب کی وجہ سے وہ ڈسٹرب نہیں تھے تو وہ لوگ آگے نہیں بڑھے۔ یعنی کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اور میرٹ کی بنیاد پر اگر سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ علاقہ آپ کی توجہ چاہتا ہے، اور یہ علاقے کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ برائے مہربانی ان لوگوں کی داد رسی کریں، اور میں اپنے متعلقین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے جن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، وہ الفاظ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر آپ کو اپنے مدرسے بند کرنا پڑتے ہیں آپ مدرسے بند کریں، اگرچہ آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، اگرچہ آپ قرآن پڑھاتے ہیں، چند دنوں کے لیے اپنے مدرسوں کو تالا لگا دیں اور نکلیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں ہمارے علماء نے اپنے مدرسوں کو بند کیا اور وہ میدان میں نکلے۔ تو ہم نے بھی کوشش کی اپنے متعلقین سے اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے میسیجز کیے، ان کو یہاں کی تصویریں ہم نے بھیجیں، تو ہمارے متعلقین، ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے متعلقین ہیں، ان سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق ہمارے ساتھ، کسی نے نقدی کی صورت میں اور کسی نے کپڑے اور ضروریات زندگی کی صورت میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ یہاں کے راستے کی دوری کی وجہ سے نہ گھبرائیں۔ آپ اگر ایک لمبا راستہ طے کر کے یہاں آتے ہیں تو ایک تو یہ لوگ مہمان نواز ہیں، آپ کو ویلکم کہیں گے، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر بالکل میرٹ کی بنیاد پر آپ جو لوگوں سے امانت لے کے آئیں گے، یہاں پہلے سے ہمارے یہاں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے بھائی مولانا فتح الرحمان صاحب ہیں، اس طرح کے ان کے ساتھ ان کی ایک پوری ٹیم ہے۔ آپ جب ان سے رابطہ کریں گے تو یہ پہلے اس علاقے کا پورا سروے کریں گے، اس علاقے میں جو لوگ جن لوگوں کے مکانات ڈیمیج ہوئے ہیں، جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، یہ ان کی باقاعدہ لسٹ بنائیں گے، اور آپ اتنی دور کا جو سفر طے کر کے آئیں گے، آپ لوگوں کا سامان، آپ لوگوں کے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں، وہ آپ اصل مستحقین تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے، اور آپ کا یہ جو لمبے سفر کی تھکاوٹ وہ دور ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج گولین کے مقام پر، جو کہ گولین کا جو علاقہ ہے یہ مکمل طور پر متاثر ہوا ہے، 45 گھرانے بالکل سیلاب برد ہو گئے ہیں، تو اس علاقے کے جتنے متاثرین کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ہمارے دوست ہری پور سے تشریف لائے مولانا محمد فاروق صاحب، میں اس کا بھی اور اس کے ساتھ جتنے بھی معاونین وہاں ہری پور میں رہتے ہیں اور اس کے ساتھ معاونت کر کے اس کو چترال کے لیے روانہ کر چکے ہیں، تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے دعاگو ہوں۔ ان متاثرین کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ان متاثرین سے بھی یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی آواز کو ہم ہر فورم تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو گھر متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے ہم کوئی لاہ عمل طے کریں گے، اور ان کی دوبارہ جو تعمیر ہے اس سلسلے میں ہم اہم کلیدی کردار بھی ادا کریں گے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں، شیخ زکریا ٹرسٹ کے روح روان چترال کے مفتی فیض الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ بنفس نفیس تشریف لا کر یہاں پہ پیکج تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ جو چترال کے سماجی کارکن قاری فیض اللہ صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور بھی جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بحیثیت سوشل ورکر حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں
کہ یہ سردی آنے سے پہلے کہ یہاں پہ برف باری ہوگی اور یہاں پہ نظام زندگی درہم برہم ہوا ہے اور زیادہ ہوگی، اس سے پہلے اس علاقے کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرے اور ان متاثرین کے لیے گھر وغیرہ کا بندوبست کرے۔ اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان متاثرین کے ساتھ اپنی مدد و نصرت شامل حال فرمائے اور ان کو دوبارہ ترقی نصیب فرمائے، ان کی جو ہے تعمیری جو کام ہے اللہ پاک اس میں ان کی مدد فرمائے۔ میں آخر میں میڈیا ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کے بالخصوص گل حماد فاروقی صاحب کا یہاں پہ آ کے انہوں نے جو کوریج دے کر لوگوں کی ایک توجہ کا مرکز بنایا ہے ان علاقوں کو، اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مولانا عبدالقہار ہے، جامعہ دارالعلوم کراچی سے میں فاروق تحصیل ہوں اور اس علاقے گولین بوبکہ کا امام مسجد کا خطیب ہوں، اور میں یہ مولانا فاروقی صاحب جو مانسہرہ ہریپور سے تشریف لائے ہیں اس کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ 45 گھرانوں پر مشتمل ایک گاؤں تھا، بوبکہ گولین اس کا نام ہے۔ یہ حالیہ سیلاب کی وجہ سے یہ سارے گھر ان لوگوں کے بہہ گئے، مویشی بہہ گئے اور سارے زمینات اور مکمل طور پر بنیادی جو ڈھانچہ تھا وہ تباہ ہو گیا ہے۔ ابھی جو خیراتی ادارے ہیں، حکومت پی ڈی میں وہ ہے، سب کچھ جو کچھ ہے وہ لوگ یہاں راشن وغیرہ پہنچایا جہاں سے بھی ہو، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل یہ ہے کہ 1-1.5 مہینے بعد یہاں برف باری ہوگا، بہت شدید سردی ہوگا۔ شدید سردی میں یہ بچے، بوڑھے اور ضعیف عورتیں، حاملہ خاتون یہ کیسے برداشت کریں گے؟ ان کے کوئی بندوبست، یہ مکانات ان کا تعمیر کرنا ہے یا اس کو کسی دوسری جگہ منتقل کر کے اور حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ آخر میں جناب مولانا فاروقی صاحب جو مانسہرہ ہریپور سے، یہ مولانا فتح الرحمان صاحب سوشل ورکر ہے چترال اپر چترال کا، اس کی دعوت پر تشریف لائے ہیں اور یہ پیکیج لے کر ہم جیسے بھی ہو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے خلوص کا ہم سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نسیم اقبال ہے، میرا تعلق خاص گولین بوبکہ سے ہے، متاثرین سے ہوں میں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ یہ آفات جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کر ہمارے غمخواری کی ہے، لیکن خاص کر کے بہت سے علماء دین ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور سرکاری ملازمین بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ہمارے بہت امداد کی ہے۔ لیکن یہاں یہ 40 گھرانوں کے مشتمل ایک گاؤں تھا، یہاں کم سے کم 20-25 گھر ایسے بالکل تباہ ہوئے ہیں۔ ان کا نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی گھر سر چھپانے کی جگہ ہے، آسمان تلے زمین پہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ابھی سردیوں کے موسم بھی آنے والا ہے، لیکن اگر اس سلسلے میں رہیں گے ان کا زندگی اس سے بھی بدتر ہوگا۔ میں سرکار سے اور دوسرے اداروں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ سردی آنے سے پہلے، برف باری پڑنے سے پہلے ہمارے لیے کوئی سسٹم کرے، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ ہمارے لیے مہیا کر دے تو بہت مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ اصل ہمارے پاس دو مسجد تھے، وہ دونوں مسجد شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، بس یہ صرف یہاں ایک صحن بچا ہے، وہاں پر ہم جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کسی کا ذاتی کرے؟ ہاں بالکل، وہ کسی کا ذاتی گھر ہے، وہ بچا ہے، ہم ادھر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ادھر تمام جتنے خیر حضرات آج تک ادھر آئے ہیں، میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے نا، ان لوگوں کا یہ آخری مہینہ ہے، اس مہینے میں ان کے لیے شیلٹر کا بندوبست کرنا ہے۔ کسی بھی طریقے سے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اور مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے ان کے لیے اس مہینے شیلٹر کا انتظام کریں اور ان کو کہیں گھر میں یا چھت سر چھپانے کی جگہ ان کو ملنا چاہیے۔ باقی جو ہے نا، یہاں جو کام پہلے سے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو کام ادھر ہوئے ہیں، تقریباً پروٹیکشن وال کے جتنے کام ادھر ہوئے ہیں، ان پر 49 کروڑ روپے کا خرچہ آیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہی 49 کروڑ روپے 1-1 کروڑ روپے ہمیں دے دیں گے تو یہ ہم پورا یہ علاقہ خالی کر کے دوسرے جگہوں میں اپنے لیے گھر بنائیں گے۔ تو یہ ان کا مطالبہ ہے۔ ابھی تک 70 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوئے، اگر ان 70 کروڑ روپے سے 45 کروڑ روپے ہمیں دے دیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا ہوگا۔ یہاں سیلاب آئے اور کچھ آئے، کچھ بھی آ جائے، پرواہ نہیں۔ مختلف اداروں نے خرچ، CNW نے بھی ادھر خرچ کیا ہے، TMA سے بھی ادھر خرچ ہوئے ہیں، ایریگیشن سے والوں نے بھی ادھر خرچہ کیا ہے، سارے اداروں نے ادھر خرچہ کیا ہے۔ ڈیزاسٹر کے مد میں ادھر بہت زیادہ پیسے آئے تھے سر پہلے، تو انہوں نے بھی خرچہ کیا ہے۔ ان لوگوں کا مطالبہ ہے کم از کم وہ پیسے اگر ہمارے اوپر لگا دیں تو ہم باہر کہیں گھر بنا کے اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو میری حکومت سے گزارش ہے، آج کے بعد اگر زیادہ پیسے ادھر لانا ہو تو ان کو ڈائریکٹ انہیں کو پیمنٹ کریں، یہ کہ دوسری جگہ میں اپنے لیے گھر خرید۔ ٹھیکیداروں کی وہ ہماری بدقسمتی ہے، ٹھیکیداروں کی یہ 2 نمبری کام ہے سارے۔
इसी तरह करते ही रहते हैं सर। नहीं तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों 70 करोड़ रुपए यार। तो ये ज़ाये हो जाते हैं, फजूल में ज़ाये हो जाते हैं सर। जी मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस पर इंक्वायरी टीम बैठा दें, इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए सर। बाकी मैं अपने मौलाना साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि हरीपुर से तशरीफ़ लाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसीम इकबाल है, मेरा ताल्लुक़ गोलेन से है ख़ासकर। तो यहाँ जो हमारे लिए सरकार ने जो पैसा रखा था प्रोटेक्शन वाल बनाने के लिए, तो प्रोटेक्शन वाल तो बन चुका है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो सारे पत्थर ही पत्थर बन चुका है। लेकिन इसका न कोई नेब वाले पूछा, न कोई इंक्वायरी वाला टीम आके इसका पूछा। ख़ास करके हमारे गाँव को तबाही का जो मकाम बना है, वो पब्लिक हेल्थ वालों ने ऐसा रेटिंग वाल बना है, उसका मुंह बिल्कुल गाँव की तरफ किया है। इसी वजह से पूरा 15 घराना उधर तबाह हो चुके हैं। न कोई उनसे पूछता है, न कोई इसका पता लेता है। मैं ख़ास करके पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से और नेब के डायरेक्टर से, तमाम खुफिया इदारों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो आके इनका इंक्वायरी कर ले और हमारे लिए अच्छा सा अच्छा काम की तामीर कर ले। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। Masjid dik uga bagan ispahayi giti asusi mabasta masta. Masukul bukul masjid madur kitab dik uga bagan ispahayi asi. जी मेरा नाम वसीम सज्जाद है। ये मेरा आबाई वतन है। मेरा घर ये सामने था, इधर से मेरा घर ये सैलाब बहा के ले गया। इसका मसला ये हमारे लिए ये सामने जो रिटर्निंग वाल है, आप खुद देख सकते हो, ये सैलाब ऊपर से आके इधर आके इस तरफ का टर्न किया है। ये रिटर्निंग वाल जो बनाया है, इसका नक्शा पहले उस तरफ था। ये देख उधर से उसका सिरा है, ये सीधा उधर से उस तरफ लगता था। ये वाल जो इस तरफ लगा है, उधर से पानी का बहाव इधर आके ये रुख इधर को बदल दिया। इधर को बदल के इधर से हमारा 4-5 घराना था, वो घराना बहा के ले गया। अभी हम दरख्वास्त ये करते हैं कि ये रिटर्निंग वाल जो है इसको डिज़ास्टर कर लें और इसको भी मजबूत तरीक़े से। हम नहीं कहते हैं कि ये दूसरे को तकलीफ़ हो जाए, किसी को भी तकलीफ़ ना हो जाए, किसी भी मतलब मखलूक को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। ये उस तरफ करके जिस तरीक़े से ये बनना है उस तरीक़े से बनाए और इसके अपोज़िट हमारे लिए भी इधर से सही तरीक़े से रिटर्निंग वाल बना के इस गाँव को भी महफूज करे और अपना काम भी सही तरीक़े से करके दिखा दे। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे जो मुतासर लोग थे उनकी बातें सुन ली। यहाँ पे आप लोगों ने नक्शा देखा कि पहले कैसा था, अब कैसा है। यहाँ पे कई ऐसे मकानात थे जो सफ़े हस्ती से मिट गए, उनका नामो निशान तक नहीं रहा। यहाँ तक कि 2 मसाजिद भी सैलाब के नज़र हो गए और इन लोगों के पास बाजमात नमाज़ पढ़ने का भी कोई जगह नहीं रहा। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो ख़वातीन हैं, उसमें प्रेग्नेंट ख़वातीन भी है, बीमार भी है, बच्चे भी है, बूढ़े लोग भी है। वो बेचारे इन टेंटों में और अक्सर इन खुले तिले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। मुकामी लोगों ने यहाँ पे जो हमने बात कर ली, ख़ासकर जो यहाँ पे मुंतखब नाज़िमीन थे या दूसरे, उन लोगों ने एक इंकशाफ किया कि यहाँ पे तकरीबन कोई 70 करोड़ रुपए यहाँ पे ख़र्च हो गए। और यहाँ पे उन्होंने बाज़ जो हिफाजती दीवारें थे, जो प्रोटेक्शन वाल कहते हैं, उनकी निशानदेही करते हुए कहा कि देखो ये नीचे सिर्फ पत्थर पड़े थे और ऊपर से उन्होंने मतलब है कि सीमेंट का वो बना के जान छुड़ाया है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, बुनियादी नहीं है। और इसी तरह माल मुफ्त दिल बेरहम वाला मामला हो गया। 70 करोड़ रुपए कागज़ों में तो खर्च हो गए, उसमें चंद अफसरान या ठेकेदारों का जेब तो गर्म हो गया, मगर इन लोगों को रिलीफ नहीं मिला। यहाँ पे लोगों ने ये भी शिकायत किया कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वालों ने जो प्रोटेक्शन वाल बनाया है, उनकी नाक़िस का जो डिज़ाइनिंग था, उसकी वजह से पानी का जो रुख था वो डाइवर्ट हो गया और पानी का जो सैलाब का रुख पानी था वो दरिया को छोड़कर आबादी की तरफ मुड़ा और उसने उसी जगह में 15 मकानात को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अब बदकिस्मती ये है हमारा कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जज़ा और सज़ा का निज़ाम यहाँ पे नहीं है। अगर जज़ा और सज़ा का निज़ाम सही होता तो मेरे ख़्याल में कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता। जिस तरह चाइना और दीगर ममालिक में जो अफसर या जो ठेकेदार करप्शन करते हैं उसको ऑन द स्पॉट सज़ा दिया जाता है उधर ला कर, यहाँ भी ऐसे 2 दिन को पड़का लेते तो शायद ऐसा न होता, मगर ऐसा नहीं है। और ऐसा न होने की वजह से ये लोगों को खुली छुट्टी मिली है। यहाँ पे लोगों का जो मसला है वो बुनियादी मसला ये है कि वो ठीक है, जो लोग उनके साथ मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं, मगर इन लोगों का कहना है कि मसले का हल ये नहीं है।
مسئلے کا حل یہ ہے کہ ان کو مستقل طور پر یہاں سے کسی محفوظ جگہ منتقل کیا جائے. جو الیکٹڈ ناظمین تھے، منتخب ناظمین، ان سے جو ہم نے بات کر لی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 70 کروڑ روپے یہاں کاغذوں میں خرچ ہو گئے، اگر یہ 70 کروڑ روپے ان لوگوں کو دے رہتے ہیں، 1 کروڑ روپے، تو یہ لوگ خوشی خوشی سے اپنا گھر بار زمین سب کچھ چھوڑ جاتا اور اس کو قدرتی نیچرل انوائرمنٹ میں چھوڑ جاتا اور وہ کسی اور جگہ گھر بناتا. مگر پھر یہ کہ افسران اور جو کمیشن خور مافیا ہے، ان کے جن میں پیسے جائیں گے، ان کی تجوری کیسی بڑھے گی، اور ہمارے ٹھیکیدار برادری کیا کہیں گے، کچھ جو کرپٹ افسران ہیں ان کی پھر عیاشیاں کیسی ہوگی. یہ تو المیہ ہیں. یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس پہ مزید اس علاقے کے لیے اگر کوئی خطیر رقم منظور ہونا ہے تو برائے کرم وہ صرف چند افسران، چند انجینئر اور چند مافیا کو خوش کرنے کی بجائے ہمیں نقد دیا جائے. ایک جو گھر ہیں ہر آدمی کو 1 کروڑ روپے دیا جائے. ہم اپنا مکان زمین سب کچھ چھوڑ کے حکومت کے حوالے کریں گے، ہم کسی اور جگہ گھر بنائیں گے اور اس کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پر ایسے چھوڑیں گے جہاں پہ ٹورسٹ آئیں اور یہاں پہ مطلب قدرتی ماحول ہو، یہاں پہ جنگلی حیات پلے پولے بڑے ہو جائیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ کون کرے گا اور کیوں کرے، کیونکہ یہاں پہ جو کام کرتے ہیں ہم اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ چند جو ادارے ہوتے ہیں ان کو جب کمیشن نہیں ملے تو وہ پھر وہ کرتے نہیں ہیں. یہاں پہ یہ بھی سننے میں آیا کہ یہاں پہ کورین کمپنی جب یہ بجلی گھر کا وہ بنا رہے تھے، انہوں نے پیشکش کر دی کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، ہم یہاں پہ سڑک کو چھوڑ کے پہاڑ میں آپ کے لیے سرنگ بنا دیں گے وہ آپ کے مستقل. مگر جو وابڈا والا روڈ بنا رہے تھے ان کا جو مافیا ہے، وابڈا والوں کو جو سفید ہاتھی کا نام دیا گیا ہے، وائٹ ایلیفینٹ، اس میں جو کرپٹ مافیا بیٹھے ہوئے انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، کیونکہ اس میں کمیشن نہیں ملتا، کہ جو کورین تھے وہ کمیشن نہیں دے رہے تھے اور ہمارے لوگ جو ہے کمیشن خور لوگ ہیں، تو انہوں نے کمیشن کی خاطر وہ جو ٹنل تھے وہ کینسل کر دیا اور یہاں پہ پل بنا دیا. اور یہ پل ہر سال سیلاب میں بہہ جاتے ہیں. اگر یہاں پہ ٹنل بن جاتے تو ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جاتا اور پھر بار بار ان لوگوں کو در بدر خور پسر اور ان کی ٹوکرے کھانے نہ پڑتے ہیں. تو یہ لوگ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ حکومت ہمیں 1 کروڑ روپے دے دے، ہمیں مستقل جگہ محفوظ کرے، یہ حکومت لے لے اور یہاں پہ مطلب ہے کہ ایک قدرتی جنگل بنا دے، جو مرضی حکومت کر لیں. یہاں پہ چونکہ آئی بیکس اور مرخور اور دیگر جو جنگلی حیات وہ زیادہ ہے، تو اگر ان کو حکومت ایسے چھوڑے اپنے نیچرل ماحول میں تو یہاں پہ وہ زیادہ بڑھیں گے اور یہاں پہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنے گا. مگر یہ لوگوں کو بھی کس سر چھپانے کا جگہ چاہیے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی سردی آنے والے ہیں، اگلے مہینے برفباری ہوگی، تو برفباری سے پہلے ان لوگوں کو محفوظ جگہ منتقل کیا جائے تاکہ یہ لوگ مشکلات کا شکار نہ ہو. آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنی دعا میں ہم یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.